سب سے پہلا اعتراض جو ان کی طرف سے کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر توہین رسالت کی سزا اتنی ہی اہم تھی تو قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ یہ ان کا ایک بنیادی اعتراض ہے، بنیادی سوال ہے۔ اس کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں، جب ہم اس کے جواب پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ سوال ہی کمزور نظر آتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہر اہم چیز کا تذکرہ قرآن کے اندر ہونا ضروری ہے۔ یہ بنیاد ہی غلط ہے۔ کئی ایسی اہم چیزیں ہیں کہ جن کا قرآن مجید کے اندر تذکرہ نہیں ہے، احادیث مبارکہ کے اندر ان کا ذکر ملتا ہے۔ اس کی چند ایک مثالیں تاکہ ان کے سوال کی کمزوری جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ مثال کے طور پر ان کا یہ بذات خود سوال جو ہے ان کے نزدیک سب سے اہم ترین سوال ہے، تو کیا یہ اصول، یہ سوال قرآن مجید کے اندر کہیں پر لکھا ہوا ہے کہ جس چیز کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہوگا وہ چیز اہم نہیں ہوگی یا اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی؟ کیا یہ بات، یہ اصول قرآن کے اندر موجود ہے؟ بذات خود ان کا سوال نہیں موجود، لیکن اس کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سوال یہ بڑا اہم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اہم کا قرآن مجید کے اندر تذکرہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر بھی ان کا ذکر مل جائے تو پھر بھی وہ اہم ہی شمار ہوں گی۔ اس کے علاوہ اذان کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر آپ کو نہیں ملے گی اذان، احادیث مبارکہ کے اندر آپ کو ملے گی۔ نمازوں کی رکعات کتنی اہم چیز ہے، قرآن مجید کے اندر آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی، احادیث مبارکہ کے اندر آپ کو ملے گی۔ اسی طرح زکوٰۃ کی حدود و قیود، جس طرح نماز قائم کرنے کا حکم آپ کو قرآن میں ملے گا، اس طرح زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم آپ کو ملے گا۔ کب ادا کی جائے گی، کتنی زکوٰۃ ہوگی، نصاب کیا ہے، جانوروں کی زکوٰۃ کیا ہے، یہ چیزیں آپ کو احادیث مبارکہ کے اندر ملیں گی۔ قرآن مجید کے اندر اصول تو موجود ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لیکن اس کی تفصیل آپ کو بسا اوقات احادیث مبارکہ کے اندر بھی مل جائے گی، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ چیز غیر اہم ہے۔ اگر کسی چیز کا تذکرہ احادیث کے اندر مل جائے تو پھر بھی وہ چیز اہم ہی قرار پاتی ہے۔ حج کے مہینے معلوم ہیں، لیکن وہ ہیں کون سے؟ الحج و اشہر معلومات، یہ تو قرآن مجید کے اندر آپ کو ملے گا، لیکن وہ ہے کون سے؟ یہ آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملے گا، یہ احادیث مبارکہ کے اندر آپ کو ملے گا۔ اس طرح کے سوال کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے ہاں یہ بینکنگ نظام، بینک کا جو سود ہے نا، یہ حلال ہے، یہ موجودہ دور کا بڑا اہم مسئلہ ہے۔ تو کیا بینک کے سود کو قرآن مجید کے اندر کسی جگہ پر حلال کہا گیا ہے؟ نہیں ملے گا آپ کو، لیکن اس کے باوجود یہ دور حاضر کا بڑا اہم مسئلہ بنا ہوا ہے، اور وہ لوگ اس کو حلال بھی سمجھتے ہیں جو توہین رسالت کی سزا کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں۔ متجددین ہم ان کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا اس سوال کا ایک جواب کہ بنیادی طور پر یہ سوال ہی غلط ہے، کمزور ہے اس کی بنیاد۔
دوسرے انداز سے اگر آپ اس سوال کو سمجھیں گے تو اس سوال کی بنیاد جو ہے وہ انکار حدیث کے اوپر ہے، جیسا کہ میں نے پہلے جواب کے اندر بات کی، وضاحت کی کہ بعض چیزوں کا تذکرہ آپ کو احادیث مبارکہ کے اندر ملے گا۔ اس سوال کی بنیاد انکار حدیث کے اوپر ہے، جبکہ حدیث کا انکار کرنا یہ بذات خود ایک کفر ہے، بذات خود ایک گمراہی ہے۔ جب قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، جو پیغمبر تم کو دے وہ لے لو، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی حجت اور دلیل ہے، تو اس کے اوپر بے شمار دلائل ہیں، وہ آپ احباب نے اس موضوع پر پڑھے ہوں گے کتابوں کے اندر۔ تو دوسری بنیاد اس سوال کے کمزور ہونے کی یہ ہے کہ یہ انکار حدیث کے اوپر مشتمل سوال ہے، اس لیے بھی یہ سوال نہایت ہی بودا اور نہایت ہی کمزور ہے۔ بالفرض یعنی اسی کو ہم تیسرے انداز سے بات کو سمجھتے ہیں، بالفرض اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ اس سزا کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، احادیث کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو جس طرح ہم اذان کو حدیثوں کے اندر ہونے کی وجہ سے تسلیم کرتے ہیں، نمازوں کی رکعات کو احادیث میں ہونے کی وجہ سے قبول کرتے ہیں، دیگر کئی باتوں کو ہم احادیث میں ہونے کی وجہ سے مانتے ہیں، اسی طرح ہم اس سزا کو احادیث کے اندر ہونے کی وجہ سے کیا نہیں مان سکتے؟ بالکل اس پر بھی ایمان لائیں گے اور اس کو بھی مانیں گے۔ یعنی ایک ہی بات کو ہم تین انداز سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سوال ہی ان کا کمزور ہے۔ چوتھا انداز یہ ہے کہ یہ سوال غلط ہے اس وجہ سے کہ گستاخ رسول کی سزا کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، صرف ان کو سمجھ نہیں آئی یا سمجھنا نہیں چاہتے، اب یہ ان کا معاملہ ہے۔ اس موضوع پر لکھی کتابوں کے اندر آپ تفصیل جان سکتے ہیں، ان دلائل میں سے صرف ایک دلیل میں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں تاکہ ہمارا یہ موضوع مکمل ہو، اس سوال کا جواب جو ہے وہ مکمل ہو جائے کہ قرآن مجید کے اندر واقعی گستاخ رسول کی سزا کا تذکرہ موجود ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 12 سے لے کر 15 تک اگر آپ تلاوت کریں گے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کہ اگر یہ اپنی قسموں کو توڑ دیں مضبوط کرنے کے بعد اور تمہارے دین میں تانا زنی کریں تو کفر کے اماموں سے تم لڑائی کرو، ان کو قتل کرو، ان کو ختم کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، شاید وہ باز آ جائے۔ الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره، تم ایسی قوم سے کیوں نہیں لڑتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا ہے اور انہوں نے پیغمبر کو نکالنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے ہی پہلی مرتبہ ابتدا کی تھی، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوه ان کنتم مؤمنین، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم ایمان یافتہ ہو تو۔ قاتلوہم، ان سے لڑائی کرو، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے، ویخزہم، ان کو رسوا کرے گا، وینصرکم علیہم، اور تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف، ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور مومن قوم کے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا اللہ تعالیٰ، وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کے غصوں کو دور کر دے گا، غصے کو دور کر دے گا، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ جس پر چاہتا ہے توبہ قبول کرتا ہے جس کی، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ جب آپ ان آیات کو پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو یہ بات ملے گی کہ کفر کے اماموں سے جنگ کرنی ہے، اس کے دو سبب ہیں، نمبر 1 عہد شکنی اور نمبر 2 تان فی الدین، دین کے اندر تانا زنی۔ وہ عہد شکنی کریں
دین کے اندر تانا زنی کریں، اسلام کے اوپر تانا زنی کریں، تو ان کے ساتھ لڑائی کی جائے گی۔ یہ دونوں سبب اکٹھے پائے جائیں یا الگ الگ پایا جائے، حکم ایک ہی ہے۔ اگر یہ تانا زنی کا کوئی مقصد نہیں ہے بیان کرنے کا کہ اگر اس کی وجہ سے لڑائی نہیں ہو سکتی، تو ایک بے مقصد بات کو قرآن مجید کے اندر بیان پھر کیا گیا ہے، تو یہ تو قرآن کی فصاحت و بلاغت کے ہی خلاف ہے۔ وہ یہ بات کر سکتے ہیں نا جی، اصل جو لڑائی کا مقصد ہے وہ عہد شکنی ہے۔ تان فی الدین جو ہے نا، یہ لڑائی کا اصل مقصد اور اصل سبب نہیں ہے، قتل کرنے کا اصل سبب یہ نہیں ہے۔ تو پھر ان کے اوپر یہ سوال اٹھے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر بے مقصد باتیں بھی موجود ہیں، یہ تو قرآن کی شان کے ہی خلاف ہے۔ تو یہ دونوں سبب اکٹھے پائے جائیں یا الگ الگ پائے جائیں، موجب ہیں یہ دونوں جنگ کا، لڑائی کا، ائمۃ الکفر کو قتل کرنے کا۔ پھر جب ہم آگے ان آیات کو پڑھتے ہیں، آخری آیت 15 نمبر پڑھتے ہیں، تو لڑائی کے 5 مقصد جو ہے وہ بیان ہوئے ہیں، 5 نتیجے کہ جب تم ان سے لڑائی کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا، ان کو رسوا کرے گا، تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف، مسلمانوں کے سینے کو ٹھنڈا کرے گا اور مسلمانوں کے غصے کو لے جائے گا۔ یہ مقصد ہے، یہ مقصد ہے جنگ کرنے کا، ائمۃ الکفر کو ان سے لڑائی کرنے کا۔ تو اگر وہ تان فی الدین کرتے ہیں، اور تان فی الدین کی ایک بڑی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا اور آپ کی گستاخی کرنا ہے، تو لازماً اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ مشاہدہ یہ دنیا کر رہی ہے، باز نہ آئی تو پھر بھی کرے گی۔ مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے، مسلمان غم و غصے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو جب ان سے لڑائی کی جائے گی، ان کو ختم کیا جائے گا، تو مسلمانوں کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، مسلمانوں کے سینے ٹھنڈے ہوں گے۔ تو گستاخ رسول کو اگر ویسے ہی چھوڑ دیا جائے تو مسلمانوں کے تو سینے ٹھنڈے نہیں ہوتے، مسلمانوں کا تو غصہ جو ہے وہ کافور نہیں ہوتا، وہ تو ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ کب ٹھنڈ پڑتی ہے مسلمانوں کو؟ اسی وقت جب تان فی الدین کی کسی بھی صورت کے مرتکب آدمی کو ختم کر دیا جائے، اس کے ساتھ لڑائی کی جائے، اس کے ساتھ جنگ کی جائے۔ اور توہین رسالت جو ہے یہ تان فی الدین کی ایک بہت بڑی صورت ہے۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو آدمی تان فی الدین کرتا ہے اور گستاخ رسول وہ تان فی الدین کا ہی مرتکب ہوتا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، تو اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہی بنتی ہے۔ فقاتلوا ائمۃ الکفر۔ مزید تفصیل الصارم المسلول کے اندر اور دیگر اس طرح کی کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔